مبارک ہو جی. چلیے چونکہ آج نثر کا بھی پروگرام تھا تو اس لحاظ سے میں ایک چھوٹا سا نثر پارہ ہی پیش کر دیتا ہوں. تو اس کا عنوان ہے، یہ ویب سائٹ پہ لگایا ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں اس کا بھی ترجمہ کر کے لگایا ہے. اس کا عنوان ہے گاسپل آف مارک، یعنی انجیل مرقس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت. یعنی یہ چار مانتے ہیں، نہیں 4 گاسپل، 4 بائبل مانتے ہیں، اس میں سے ایک ہے یہ گاسپل آف مارک، انجیل مرقس. 4 کو انتھرٹک مانتے ہیں. تو اس میں جو بائبل میں گاسپل آف مارک، جس کو اردو میں انجیل مرقس کہتے ہیں، اس کی ورسز، اس کی آیات جو ہیں 7 تا 9. تو یہاں اس کے 2 ایڈیشن میں نے لیے ہیں. دونوں ایڈیشن جو ہیں اس میں ورڈنگ میں تو فرق ہے، خیر ایک جگہ انہوں نے شوز لکھا ہے، ایک جگہ سینڈل لکھا ہے، لیکن بات مفہوم ایک ہی ہے، پیر میں پہننے کی چیز. ایک جگہ شوز، ایک میں سینڈل، لیکن بہرحال مفہوم ایک ہی ہے. دونوں الگ الگ ایڈیشن ہیں، میں کیا کیا. تو بائبل گاسپل آف مارک ورسز 7 تا 9، اس میں لکھا ہوا ہے، فرسٹ پیج پہ ہی ہے وہ. اب جیسے گاسپل آف مارک انجیل مرقس کھولیں گے نا ان کی، تو فرسٹ پیج پہ ہی یہ آیتیں ہیں ان کی 7 سے 9 تک. یہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جان، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا. یہ لوگ ان کو جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کو. تو جان حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں گے، میں ان کے جوتوں کا تسمہ کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں. ایک بھی انہوں نے سینڈل لکھا ہے، ایک میں شوز لکھا ہے، بات ایک ہی ہے. اصل میں یہ ہے کہ ان کا جان، یعنی جان دا بیپٹسٹ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگل میں رہتے تھے، ریور جارڈن کے پاس، اور وہاں وہ جانوروں کے کھال کی وہ صدری پہنتے تھے اور شہد کھاتے تھے، ٹڈی کھاتے تھے، اور جو لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کو ریور جارڈن کے پانی سے بیپٹائز کرتے تھے، بپتسمہ دیتے تھے. تو اسی میں لکھا ہوا ہے کہ جان نے کہا، ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم وہ نبی ہو؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، وہ نبی نہیں ہوں، وہ نبی نہیں ہوں. تو انہوں نے بتایا، اس میں لکھا ہوا ہے ان کے بائبل کے حوالے سے ہی گاسپل آف مارک میں، کہ جان نے کہا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، میں وہ نبی نہیں ہوں، ایک نبی آنے والے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں گے. ہاں، زیادہ طاقتور کا لفظ ہے اس کے اندر موجود ہے، مائٹیئر، ہم سے زیادہ طاقتور ہوں گے، میں ان کے جوتوں کا تسمہ کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں. یعنی سینڈل یا شوز دونوں بھی. بہرحال میں تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، بیپٹائز کرتا ہوں ریور جارڈن کے پانی سے، وہ تم کو پاک روح سے دیں گے، ہولی اسپرٹ، پاک روح. تو پاک روح جو ہے قرآن پاک میں کہا گیا روح القدس، حضرت جبریل علیہ السلام. ہولی اسپرٹ کا ترجمہ ہی روح القدس. تو مطلب پاک روح سے بیپٹائز کریں گے، یعنی جبریل علیہ السلام کا لایا ہوا کلام قرآن. تو وہ تم کو پاک روح سے دیں گے. لیکن اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے، جان نے یعنی یحییٰ علیہ السلام نے جیزس کے لیے کہا تھا. نہیں، اس کو نہیں جھٹلاتے ہیں، مانتے نہیں. لیکن دیکھیں اس کے بعد جو آنے والی آیت ہے اس میں کیا ہے آگے، اسی میں لکھا ہوا 7 سے 9 آیت، اسی میں لکھا ہوا ہے آگے کہ جیزس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو جان یعنی یحییٰ علیہ السلام نے ریور جارڈن یعنی دریا اردن کے پانی سے بپتسمہ دیا، بیپٹائز کیا. تو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک روح سے کریں گے، پانی سے نہیں کریں گے، اور وہ خود بیپٹائز ہو گئے ریور جارڈن کے پانی سے. تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ آنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ ان کو جان یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پانی سے بپتسمہ دیا، پانی سے بیپٹائز کیا. اب تو کہہ رہے تھے وہ پاک روح سے کریں گے، پانی سے. اچھا، دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو آئیں گے وہ زیادہ طاقتور ہوں گے. تو جان یعنی یحییٰ علیہ السلام اور جیزس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں اپنے دشمنوں سے مغلوب ہوئے. ہسٹری ہے. جان حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید کیے گئے، ان کو جیل خانے میں شہید کر دیا تھا نا. ان سے فتویٰ لینا چاہ رہا تھا وہ، جو تاکہ بھتیجے سے شادی جائز، بھتیجے سے شادی کرنا چاہ رہا تھا وہ، جو ان کا بادشاہ جو تھا سیزر،
وہ قصر جو تھا، تو ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو خالی میں ہی. تو جون علیہ السلام شہید کیے گئے، اور جیسس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے صلیب کا خطرہ تھا، بلکہ تحریف شدہ انجیل کے مطابق وہ صلیب پر چڑھائے گئے. بائبل ان کی کہتی ہے صلیب پر چڑھا دیا، لیکن ہمارا قرآن میں ہے کہ ان کو نہیں چڑھایا، اٹھا لیا. لیکن اٹھا لیا جب بھی بہرحال دونوں طاقتور ثابت نہیں ہوئے، مغلوب تو ہو گئے نا، فاتح تو نہیں ہوئے دونوں. وہ شہید ہو گئے اور ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، دشمنوں سے بچا لیا گیا. دونوں طاقتور ثابت نہیں ہوئے. طاقتور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت ہوئے، جنہوں نے سب دشمنوں پر قابو پایا اور پورے عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. ان کی بائبل سے ہی ثابت ہو رہا ہے. انہوں نے فرمایا بھی تھا کہ وہ نبی میں نہیں ہوں. تو پھر آگے میں نے لکھا تھا کہ دراصل اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں کا بتایا ہوا راستہ ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ، تورات و زبور کا مجموعہ، جس کو احرام عتیق بھی کہتے ہیں، اس کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ کو دونوں مانتے ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ کو خالی کرسچن مانتے ہیں. تو یہاں جو بائبل میں دونوں ہی، اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی نیو بھی. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ کتاب نبی کو دی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جب کتاب دی جائے گی، ان کی ورڈنگ ہے بائبل کی. ایشیا کا جو ہے اس کے اندر ورڈنگ، اس کا ریفرنس بھی ہے میرے پاس، وہ موجود ہے. جب کتاب نبی کو دی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ایسا صرف قرآن نازل ہوتے وقت ہوا تھا. قرآن میں روایت ہے نا کہ جب انہوں نے کہا اقرا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو یہ ان کے بائبل میں پیشگوئی موجود ہے. جب نبی کو کتاب دی جائے گی تو وہ کہیں گے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ کہاں سے آگے ان کے پیغام؟ ہاں، تو یہ بھی پیشگوئی ہے. اور وہ بھی ہے کہ زیادہ طاقتور ہوں گے اور وہ ہولی اسپرٹ سے دیں گے. تو یہ بائبل سے ثابت ہو رہا ہے. مطلب یہ بائبل میں کے اندر تو مکسچر ہے نا، کچھ صحیح. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ساری باتیں غلط ہیں، ساری باتیں صحیح نہیں، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، اب ہٹا چھوٹ رہا ہے اس میں. تو یہ اس کے اندر موجود ہے، اور اس کا ریفرنس بھی میں بتا دیتا ہوں جہاں لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے، اس کے ریفرنس ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں عیسیٰ، اور یہ جز 28 اور آیتیں ان کی 10-11 ورسز. اس میں لکھا ہوا کہ جب ان نبی کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو یہ واقعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوا. جب جبریل نے کہا اقرا تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بعد میں انہوں نے کہا. تو یہ واقعہ تو یہ ہمارے یہاں ہوا ہے. تو ان کے یہاں کہاں ہوا؟ یہ تو ان کے بائبل میں موجود ہے. تو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81 میں لکھا ہے کہ تمام نبیوں سے قرار لیا گیا کہ ان کو ایک ایسے نبی کو ماننا لازم ہے جو ان سب کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. آپ آئے، آپ نے سارے انبیاء کی تصدیق کی جو آپ سے پہلے آئے تھے. تو نبی کے بعد یہ ذمہ داری ان کی امت کی ہے، جو امت بھی تصدیق کرے. اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 46-47 میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کی تصدیق کرتے تھے. ان پر انجیل نازل ہوئی لیکن تورات کو جھٹلایا نہیں، انہوں نے تورات کی تصدیق کرتے تھے. اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں ہے کہ انہوں نے اپنے بعد آنے والے نبی کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ ان کا جو مشن تھا وہ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے کہ یہ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی لیکن وہ تو نہیں کر سکے نا. وہ 30 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے. بقول یہ تو کہنا صلیب پہ چڑھا دیا، وہ تو اپنا پیغام پہنچا ہی نہیں سکے. انجیل بھی غائب ہو گئی، بائبل وہ تو بعد میں لکھی گئی ہے. اور ظاہر مکسچر ہے، کچھ باتیں صحیح کچھ غلط اپنے اس کے بعد لکھی ہیں. تو یہ میں نے گوسپل آف مارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، تو یہ میں نے لکھا تھا. تو جرمنی میں ہوا ہے نا اپنا رباب جعفری صاحب، ان کا فون آیا تھا، کہنے کہ یہ تو بڑے پوائنٹ کی بات ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس کو پیش کروں اپنے تبلیغ میں، اور آپ کے نام سے. میں نے کہا آپ میرا نام دیں نہ دیں اس سے کوئی واسطہ نہیں. یہ بھرا لیے، اس میں حوالہ میں نے دیا ہوا ہے بائبل کے، اس کے حوالے سے آپ پیش کر سکتی ہیں، مجھے کوئی وہ نہیں. چلیے تو یہ میں نے کہا ذرا نثر کا بھی پیش کر دیں. اور عربک کی دو قطعات پیش کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ حج کے حوالے سے ہے تو 2 اشعار. خوشا کہ رب نے بلایا ہے ملتزم پہ تمہیں،
خوشا کے رب نے بلایا ہے ملتزم پہ تمہیں، ہیں سرخمیدہ سبھی ہیں جھکی نگاہیں بھی، ہیں سرخمیدہ سبھی ہیں جھکی نگاہیں بھی، وہی مجیب سمیع الدعا وہی ہے پھول، وہی مجیب سمیع الدعا وہی ہے پھول، سنے گا سب کی وہ فریاد سب کی آہیں بھی، سنے گا سب کی وہ فریاد سب کی آہیں بھی۔ ایک قطعہ اور سن لیجیے جو یہ اپنے اچھا وہ چلے گئے، وہ پوچھ رہے تھے نا وہ قصیدہ بانہ سواد، تو میں نے ان کا پی ڈی ایف بھیجی ہے ان کو اپنے سخی سرمد صاحب کو، تو پھر تو میں نے پی ڈی ایف بھیج دیا تھا، تو اسی کے حوالے سے تم لو سبق قصیدہ بانت سعاد سے، تم لو سبق قصیدہ بانت سعاد سے، غزلیں کہو اگر تو کہو حمد و نعت بھی، غزلیں کہو اگر تو کہو حمد و نعت بھی، اے پھول مصطفیٰ نے ہمیں درس یہ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، اے پھول مصطفیٰ نے ہمیں درس یہ دیا، دنیا کے ساتھ ساتھ کرو دین کی بات بھی، دنیا کے ساتھ ساتھ کرو دین کی بات بھی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی ماشاء اللہ۔